والدین ہونا کیسا لگتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ رول اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ بس ذمہ داریوں کی ایک نہ ختم ہونے والی فہرست ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا مطلب بھی چھپا ہے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم والدین کے کردار کو ایک بالکل ہی مختلف نظر سے دیکھنے والے ہیں، صرف ایک ذمہ داری کے طور پر نہیں بلکہ ایک مقدس امانت کے طور پر جس کا حساب دینا ہوگا۔ اس سفر میں ہمارے 5 پڑاؤ ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ مقدس امانت آخر ہے کیا، پھر ہم اس امانت کو نبھانے کے عملی خاکے پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم انصاف کی سب سے بڑی آزمائش کو دیکھیں گے، پھر یہ جانیں گے کہ اس آزمائش میں کامیابی یا ناکامی کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ایک چرواہا اپنے پیچھے کیسی میراث چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کی شروعات کرتے ہیں اور اس مقدس امانت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، چرواہا، یہ لفظ سن کر ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ شاید ایک وسیع میدان، بہت سی بھیڑیں اور ان کی حفاظت کرتا ایک شخص۔ لیکن اگر میں کہوں کہ یہی سادہ سا تصور والدین کے سب سے گہرے اور مقدس فرض کی بنیاد ہے، آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ یہ ایک جملہ والدین کے پورے کردار کو ایک نئی روشنی میں دکھاتا ہے۔ یہاں ریوڑ کا مطلب ہے ہماری اولاد، ہمارا خاندان، اور چرواہا وہ ہے والدین۔ دیکھیں، ایک چرواہے کا کام صرف اپنے ریوڑ کو کھلانا پلانا نہیں ہوتا، وہ انہیں خطرناک جانوروں سے بچاتا ہے، انہیں صحیح راستے پر رکھتا ہے اور اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی بھٹک نہ جائے۔ بالکل اسی طرح والدین کی ذمہ داری صرف بچوں کی جسمانی ضروریات پوری کرنا نہیں۔ تو یہ مقدس امانت ہے کیا؟ اسے ایسے سمجھیں جیسے کسی نے آپ کو ایک بہت ہی نایاب اور قیمتی ہیرا سنبھالنے کے لیے دیا ہو۔ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ صرف اس کے محافظ ہیں۔ آپ اسے ہر خطرے سے بچائیں گے، اسے صاف ستھرا رکھیں گے، اور جب اصل مالک اسے واپس مانگے گا تو اسے بہترین حالت میں لوٹائیں گے۔ بچے بھی والدین کے پاس بالکل ایسی ہی ایک امانت ہے۔ وہ ان کی ملکیت نہیں بلکہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اس کی پرورش اور حفاظت کیسے کی۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ والدین ہونا ایک مقدس امانت ہے، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس امانت کو نبھانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی روڈ میپ ہے، کوئی گائیڈ بک ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ اس کے لیے ایک واضح خاکہ موجود ہے جو ایک ہوشیار اور چوکنا چرواہے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ خاکہ سمجھیں ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے اور اس کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا، روحانی نشوونما، یعنی بچے کے دل کو اللہ کی پہچان اور ایمان سے جوڑنا۔ دوسرا ہے اخلاقی اصلاح، یعنی اس کے کردار کو اچھے اخلاق سے سنوارنا۔ اور تیسرا ستون ہے چوکنا نگرانی، جس کا مطلب ہے اسے معاشرے کی برائیوں اور بری صحبت جیسے بیرونی خطرات سے بچانا۔ یہ تینوں مل کر ایک متوازن شخصیت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ چلیں ان ستونوں کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ دل کو علم اور ایمان سے سیراب کرنے کا مطلب صرف اسکول کی تعلیم نہیں بلکہ دین کی سمجھ دینا بھی ہے۔ روح کو تقویٰ سے آراستہ کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اللہ کا خوف اور شعور پیدا کرنا تاکہ وہ تنہائی میں بھی غلط کام سے بچیں۔ اچھے آداب سکھانا، ان کے دوستوں اور سرگرمیوں پر نظر رکھنا، یہ جاسوسی نہیں، یہ حفاظت ہے۔ اور یہ آخری نقطہ، یہ اس ذمہ داری کی سنگینی کو واضح کرتا ہے کہ والدین کا فرض صرف اس دنیا کو سنوارنا نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کو آخرت کے عذاب سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا بھی ہے۔ اب ہم اس سفر کے ایک بہت ہی نازک، بہت ہی اہم موڑ پر آ پہنچے ہیں۔ یہ ہے انصاف کی آزمائش۔ یہ وہ امتحان ہے جہاں بہت سے نیک نیت چرواہے بھی بھٹک سکتے ہیں، کیونکہ یہ آزمائش اکثر محبت کے بھیس میں آتی ہے۔ تو انصاف کا یہ امتحان کس شکل میں سامنے آتا ہے؟ اس کا جواب ایک ایسے عمل میں چھپا ہے جو بظاہر بہت معمولی لگتا ہے، لیکن پورے خاندان کو اندر سے کھوکھلا کر سکتا ہے۔ اور وہ عمل ہے اپنی ہی اولاد کے درمیان طرفداری کرنا۔ ذرا ان الفاظ پر غور تو کریں۔ طرفداری کو صرف ایک چھوٹی سی غلطی یا بھول چوک نہیں کہا گیا، بلکہ ظلم اور زیادتی جیسے سخت ترین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عمل خاندان کے اندر حسد، نفرت اور محرومی کے وہ بیج بوتا ہے جو آہستہ آہستہ رشتوں کی جڑوں کو ہی کاٹ دیتے ہیں۔ اس اصول کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک حقیقی واقعہ دیکھتے ہیں۔
ایک صاحب اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو دوسروں سے بڑھ کر ایک قیمتی تحفہ دیتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اس پر گواہ بن جائیں۔ شاید وہ اسے اپنی محبت کا ایک خاص اظہار سمجھ رہے تھے۔ یہ اس واقعے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گواہ بننے سے انکار صرف ایک ذاتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک آفاقی اصول کا اعلان تھا۔ اس ایک جملے نے ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ بچوں کے درمیان ناانصافی، چاہے وہ کتنی ہی اچھی نیت سے کیوں نہ ہو، ایک ناقابل قبول عمل ہے۔ یہ ظلم ہے، اور کوئی بھی انصاف پسند شخص ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنی ضروری ہے۔ انصاف کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز بالکل برابر تقسیم کی جائے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچے کی نظر کمزور ہے اور اسے اینک کی ضرورت ہے اور دوسرے کی نہیں، تو کیا اینک پر کیا گیا خرچ دوسرے بچے کے ساتھ ناانصافی ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ طرفداری نہیں، یہ ضرورت پوری کرنا ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے، نہ کہ سب کو ایک ہی چیز تھما دی جائے۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، یہ تو قدرت کا قانون ہے، اور جب بات تربیت کی ہو تو والدین کے اعمال کے نتائج بہت گہرے اور دیرپا ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انصاف اور ناانصافی کے بوئے گئے بیج کس قسم کے پھل لاتے ہیں، نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ خود والدین کے لیے بھی۔ یہ سلائیڈ بہت اچھے طریقے سے دکھاتی ہے کہ طرفداری کے کھیل میں کوئی نہیں جیتتا۔ جس بچے کو نظر انداز کیا جاتا ہے اس کے دل میں غصہ، بغاوت اور نفرت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جس بچے کی طرفداری کی جاتی ہے نقصان اس کا بھی ہوتا ہے۔ اس میں تکبر اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ بغیر محنت کے ہر چیز کا حقدار ہے۔ اس طرح والدین نادانستہ طور پر اپنے دونوں ہی بچوں کی شخصیت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ تو بچوں پر ہونے والا اثرات تھے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اس کا نتیجہ خود والدین پر کیا نکلتا ہے۔ یہ ایک طرح کا مکافات عمل ہے۔ جو والدین ناانصافی کا بیج بوتے ہیں، انہیں اکثر اپنے بچوں کے برے رویے کی فصل کاٹنی پڑتی ہے۔ ان کے بچے ان سے دور ہو جاتے ہیں، جس سے پورا خاندان بکھر جاتا ہے، اور آخر کار دنیا سے جانے کے بعد ان کی میراث ایک ایسے شخص کی ہوتی ہے جس نے اپنی ذمہ داری میں زیادتی کی۔ اب ہم اپنے اس تجزیے کے آخری اور سب سے پرامید حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ایک چرواہے کی محنت، اس کا انصاف اور اس کی امانت داری کا آخری اور ہمیشہ رہنے والا پھل کیا ہوتا ہے۔ یہاں دو راستے ہیں اور دو بالکل مختلف منزلیں۔ ایک نیک چرواہے کی میراث ایک ہرے بھرے باغ کی طرح ہوتی ہے جس کے بچے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں، وہ اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس ایک زیادتی کرنے والے چرواہے کی میراث ایک بنجر زمین کی طرح ہے جہاں صرف نفرت اور جھگڑوں کے کانٹے اگتے ہیں، اور اس کے جانے کے بعد صرف ظلم کی ایک یاد باقی رہ جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک ایسی حقیقت جو تمام والدین کے لیے امید اور تحریک کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ایک ایسا انعام جو اس دنیا کی زندگی سے کہیں آگے تک جاتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، لیکن ایک نیک اولاد، وہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے، ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا منافع والدین کو ان کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ تو آخر میں اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ایک چرواہے کی میراث کیا ہوگی، اصل سوال یہ ہے کہ ایک شخص کس قسم کا چرواہا بننے کا انتخاب کرتا ہے۔ ایک ایسا چرواہا جو انصاف اور ذمہ داری سے اپنے ریوڑ کی رہنمائی کرے، یا وہ جو غفلت اور طرفداری سے اسے بکھیر دے، کیونکہ اسی انتخاب پر اس کی حتمی میراث کا انحصار ہے، اور وہ میراث اپنے لکھے جانے کا انتظار کر رہی ہے۔